بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد ثنا و تعریفاں رب کائنات کے لیے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ انگن درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ہم اللہ کے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہوگا کہ پچھلے جمعہ المبارک پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جمعہ کے خطبات میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ آپ کا سفر مدینہ سے آج ہم شروع کریں گے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر 8-9 برس کے لگتے تھے۔ جب 6 برس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے ملک شام کی طرف۔ واپسی پر جب مدینہ پہنچے تو وہاں آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی، تو آپ کے ساتھ ہی چند دن مدینہ پاک ٹھہرے بنو نجار کے ہاں، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت جو ہے وہ سازگار نہ ہو سکی۔
تو آپ کے ساتھی پھر کچھ دن انتظار کرنے کے بعد مکہ کی طرف واپس لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں مدینہ منورہ میں ہی انتقال ہو گیا۔ اور یہ مدینہ منورہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ننہال بھی ہیں مدینہ منورہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہال بھی مدینہ منورہ میں ہیں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی، اس وقت جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہبانی کی وجہ سے آپ وہاں نہ پہنچ سکی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تو اب جو ہے وہ ان کا دل چاہا کہ میں اپنے سرتاج حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤں۔ اب ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کی صعوبتیں برداشت کر سکتے ہیں اور سفر کی تھکاوٹ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کر سکتے ہیں، کیونکہ مکہ سے مدینہ کا سفر جو ہے وہ کم و بیش 500 کلومیٹر پر محیط ہے۔ تو 500 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ آج سے 1450 سال پیچھے جائیں تو اونٹ اور گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، اور اونٹ کی سواری بھی ہو تو ریگستان کا علاقہ ہو، پتھریلا علاقہ ہو، اور ریگستان کی صحرا کی گرمی ہو، اور پھر ایسے حالات میں اتنا طویل سفر کرنا یہ بچے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کو یقین ہو گیا تھا کہ اب میرا بیٹا جو ہے وہ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان سے اجازت چاہی، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اب یہ 3 شخصیات پر قافلہ مشتمل ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز بھی ہیں، جو باپ کی طرف سے ورثے میں آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو یہ 3 ہستیاں ہیں۔ یہ مختصر قافلہ، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ تو بہرحال یہ 3 ہستی ہیں، یہ قافلہ ہے، مختصر قافلہ مدینہ کی طرف۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا، اب یہ یثرب کی طرف روانہ ہوا۔ اب دیکھیں یہاں میں ایک نکتہ عرض کر دوں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے جو اجازت مانگی وہ کیا تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ اب یہ لفظ ان کے بڑوں نے لکھے ہیں جو آج قبروں کی زیارت کی وجہ سے جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جن کو جو قبروں کی زیارت کو شرک سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، تو یہ لفظ ان کی اکابر نے لکھے ہیں الرحیق المختوم کے اندر۔
یعنی ان کے بڑوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر جائز ہے، اور یہ انسان کی آخرت کے لیے جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ انسان کو جو ہے نا وہ آخرت کی فکر آتی ہے، قبر کی موت کی یاد آتی ہے، اور دنیا کی لذتوں کو یہ چیز ختم کرنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی والدہ ماجدہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا یہ روانہ ہو گئے، مدینہ پہنچے کچھ دنوں کے بعد۔ تو اب مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے قبیلہ میں اب جو ہے نا وہ رہائش پذیر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے اعلان نبوت کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنی ان پرانی یادوں کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پرانی یادوں کا تذکرہ اپنے صحابہ سے کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مکان کے پاس سے گزرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہاں بچپن میں رہا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ایک تالاب تھا جس میں تیرنے کے لیے میں نے مہارت حاصل کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تالاب میں نہایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تالاب میں تیرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس تالاب کے اندر میں نے تیرنے کے اندر مہارت حاصل کی تھی۔ تو یہ یادیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کے تھی، جو ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تذکرہ اپنے صحابہ سے کرتے تھے۔ اب کچھ دن وہاں ٹھہرے تو ایک دن مدینہ کے اندر ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ اور اس نے پوچھا کہ آپ کا قبیلہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبیلہ قریش ہے۔ تو اس نے مدینے کے اندر اعلان کر دیا، کہنے لگا بخدا اللہ کی قسم یہ وہی بچہ ہے جو سید العالمین ہے، یہ وہی بچہ ہے جس کو اللہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے، یہ وہی بچہ ہے جو خاتم النبیین بن کر آئے گا، یہ وہی بچہ ہے جس پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب اس کا چرچا یہود کے اندر جب ہوا، اس نے یہود کے اندر اعلان کر دیا۔ اب یہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ بار بار اور آنے لگے۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو اس کا خطرہ ہوا، یہود کی طرف سے خطرہ لاحق ہوا۔ تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپسی مکہ آنے کے جو ہے نا وہ مشاورت کی، اور اب یہ قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف واپس لوٹا۔ اب واپسی کی تیاری ہو گئی، تو واپسی پر جب کچھ میل دور مقامی ابواء پر پہنچا یہ قافلہ، تو وہاں پر مقامی ابواء پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی طبیعت خراب ہوئی، وہاں بخار ہوا، اور اس کا نقشہ شاعر نے کچھ اپنے الفاظ کے اندر کھینچا ہے۔ ویسے انشاءاللہ یہ چند دنوں کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت جو ہے وہ انشاءاللہ شاعری کے اندر، پنجابی شاعری کے اندر مکمل ریکارڈ کروائی جائے گی، اور وہ یہاں خطبہ کے اندر تو نہیں ہوگی، میرے چینل پر آئے گی۔ تو وہ پنجابی کے اندر میں انشاءاللہ پوری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے پنجابی شاعری کے اندر ریکارڈ کروانے کی کوشش کروں گا، اور اس شاعر کا یہاں جو مقام ابواء پر جو واقعہ پیش آیا، جو بابا دائم نے نقشہ کھینچا ہے، وہ یہ ہے
کہتے ہیں سال سات میں حسن دا اور باغ کھڑیا، قسمت والڑے پان دیدار تائیں، سرور در یتیم عمیم رحمت، لائے رنگ یتیم گھر بار تائیں، پاوے بار مڈوں سر سجنا دے، ویکھو رب جبار دی کار تائیں، اگے باپ دا مکھ نہ ویکھیا سوں، ہن الوداع ماں غم خار تائیں، بی بی آمینہ ہوئی روان میں کے، لے کے نال فرزند دلدار تائیں، واری بچیا میں قربان صدقے، چل ویکھ باپ دے مزار تائیں، ام ایمن کنیز بھی نال ہے سی، جائے ویکھ دی نور اسرار تائیں، ماں پتر مدینے وچ آئے اوڑک، ملے رج کے خویش پروار تائیں، مامے مامیاں ویکھ بلہار ہوئے، روشن حق دین گلزار تائیں، ڈٹھی باپ دی گور یتیم بچے، محکم رکھ کے صبر قرار تائیں، آخر وطن دے ول رواں ہوئے، کر کے یاد ستار غفار تائیں، ویکھو نال تقدیر دے تروڑ چلی، ماں بچڑے دے گوڑے پیار تائیں، لنگے جدوں جے جون دیاں کاٹیاں تھیں، لیا روک قضا رفتار تائیں، چڑھیا تاپ مقام ابوا اندر،
جے ماں بیمار تائیں سینے لگا کے مہر سیدھی چمے پئی سینے نال لگا کے مہر سیدھی چمے پئی فرزند دکھیار تائیں کدی جانیاں سونیاں جگ اتوں تیری ویکھ کے عمر دی کار تائیں دنیا غماں دا گھر بلائیں بھریا اد انت چھڈنا کوڑی پسار تائیں مائی صاحبہ نے رحلت فرمائی اوتھے روندا چھڈیا اپنے لالا زار تائیں کر کے دفن ابوا دے وچ سرور آئے مکے وچ موڑ مہار تائیں ساتھی ماں تے باپ نہ بہن بھائی صبرو چکیا دکھاں دے بار تائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو مقام ابوا تے ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے نبی کریم اور ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ آمنہ نو مقام ابوا تے دفن کیتا ہے اوتھے قبر بنائیے دفن کیتا ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سینے دے نال لایا انگلی پکڑائیے سوار ہو گئے نہیں سواری تے سوار ہوئے مکے لے کے آئے جدو ایک کافرہ چلے آسی تین ہستیاں تے مشتمل سی جس وقت وہ مکے کافلہ واپس آئے دو ہستیاں نے مکے والیاں ویکھیا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان نے ویکھیا تے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کلیاں آندیاں ویکھیا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ ڈھائی نکل گئیاں اکھاں دے وچوں آنسو چھم چھم برسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سینے دے نال لایا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے 10 بیٹے نہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بات 9 بیٹے نہیں اور 9 بیٹے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ دی شیج فرش آپ دی مسند بیت اللہ دی دیوار دے نال بچھائی جان دی ہے بیت اللہ دے سائے دے نال آپ دی مسند بچھائی جان دی ہے آپ دے 9 بیٹیاں دے وچوں اور تمام قبیلہ قریش دے وچوں کسے دی جرت نہیں آپ دی مسند تے جا کے بیٹھے جس وقت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس مسند دے جا کے جلوہ فرماؤں دے بیٹے سامنے فرش تو تھلے بیٹھ دے یعنی مسند تو تھلے بیٹھ دے لیکن کریم آقا والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے وما ینطق عن الہوا دی زبان والے علم نشرہ دے سینے والے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما دیاں شانہ والے کریمہ کا جو ہی تشریف لے آندے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریمہ کا نو اپنے نال مسند تے بٹھا دے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا امجد دے نال مسند دے بیٹھ دے، باقی آپ دے حقیقی سکے بیٹے تھلے بیٹھ دے، پوتا مسند دے بیٹھ دا۔ تمام حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی حقیقی بیٹیاں دے نالوں بڑھ کے اپنے پوتے نال محبت کیتی ہے، اپنے پوتے دے نال پیار کیتا ہے، اپنے پوتے نو ہر طرح دامن دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے سرتوں باپ دا سایہ پہلے اٹھ گیا، پیدا ہون تو پہلے باپ دا انتقال ہو گیا، باپ نو دیکھیا نہیں، ماں دا انتقال 6 سال دی عمر دے اندر مقامی ابوات ہو گیا ہے۔ ان عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پرورش کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پرورش دی ذمہ داری حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ دے وے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک 8 سال تے 2 مہینے 10 دن دی ہوئی ہے، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ دے انتقال، آپ دا بھی انتقال ہو گیا ہے، لیکن آپ دے انتقال تو پہلے آپ دے دادا جان عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ دے انتقال تو پہلے آپ نے حضرت ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد دے سگے بھائی نہیں، انہاں نو آپ دی پرورش دا حکم دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کفالت دی ذمہ داری ابو طالب نو مل گئی ہے۔ ابو طالب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پرورش، آپ دی کفالت اپنی اولاد تو زیادہ کر رہے نے، اپنی اولاد تو زیادہ اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دیتی جا رہی ہے، اپنی اولاد تو زیادہ پیار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہے، اپنی اولاد تو زیادہ امن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دیتا جا رہا ہے۔ میں اگے جا کے عرض کراں گا اشارتاً سے بات سمجھان واسطے تاکہ دل دے اندر جستجو رہے۔ حضرت عبدالمطلب حضرت ابو طالب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی کفالت دے اندر آئے نے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب دی کفالت دے اندر سن، یعنی انہاں دے عمر دے اندر سن۔ تے جس وقت میرے کریم آقا نے 40 سال دی عمر دے اندر اعلان نبوت فرمایا ہے، تمام قریش مکہ، تمام کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مخالفت کی تھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قتل کرن دے درپے ہو گئے نے۔ اس وقت بھی جناب ابو طالب رات نو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بستر تے لیٹ دے، رات دے کچھ وقت گزرن تو بعد اس بستر تو اٹھا دے، اس بستر تے اپنے بیٹے نے لٹا دے دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دوسرے بستر تے لٹا دے، پھر رات دا کچھ حصہ گزردا اوتھوں اٹھا دے، اوتھے اپنے بیٹے نو لٹا دے، اوتھوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اٹھا کے دوسرے بستر تے لٹا دے دے۔ اس واسطے اگر رات نو پہلے پیر دے اندر کسی کافر نے مشرک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس بستر تے لیٹیا ویکھیا ہوئے تے جس وقت رات نو اگر کوئی کافر حملہ کرے ایتھے میرے بیٹے نو پائے، رات نو جڑا بستر بدلے آئے دوسرے بستر تے لٹایا، اور پھر خیال آیا ہو سکتا ہے کسی نے اس بستر تے لیٹ دیا ویکھ لیا ہوئے، اور اگر کوئی رات نو حملہ کرے ایتھے میرے بیٹے نو پائے، میرے بھتیجے نو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کوئی تکلیف نہ ہوئے، اس طرح آپ دی حفاظت کیتی ہے، اس طرح آپ نو امن دیتا ہے۔ ہن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال عمر ہوئی، حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نال لے کے تجارت دی غرض دے واسطے ملک شام دے اندر جا رہے ہیں۔ ملک شام تو پہلے ایک جگہ سے اس پورے قافلے نے کپڑاؤ کیتا ہے، جس وقت قافلہ اوتھے رکیا اوتھے نال ایک راہب سی جندہ نا جرجیس سی، اور انہوں راہب کہہ کے پکاریا جاندا سی، علماء دا یہودیاں دا علماء سی۔ انہیں جس وقت اس قافلے نو اس درخت دے تھلے ٹھہریاں ویکھیا،
او راہب اپنی خانقاہ دے وچوں نکلیا، اپنی عبادت گاہ دے وچوں نکلیا، قافلے دے کول آ گیا ہے تے سرداران قافلہ حضرت ابو طالب نو آ کے کہن لگیا، اے سردار، اے قافلے دے سردار، اپنے تمام قافلے نو خوشخبری سنا دے، تواڈی اج دعوت میرے ہاں ہے، انہاں دا کھانا میرے ہاں ہے۔ ابو طالب کہندے نے حالانکہ اس تو پہلے اے راہب کبھی بھی اپنی عبادت گاہ دے وچوں نکلیا نہیں سی، کدی انہیں کسی قافلے دی دعوت نہیں کیتی، لیکن انہیں قافلے دی دعوت کیتی ہے اور نال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انگلی پکڑے اپنی عبادت گاہ دے ول لے گیا ہے اور نام پوچھیا ابو طالب دے کولوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پوچھیا، انہاں نے دسیا اس دا نام محمد ہے، اس دے والد دا نام عبداللہ ہے، قبیلہ قریش، میرا بھتیجا ہے، دادا دا نام عبد المطلب ہے، پر دادا دا نام ہاشم ہے۔ جس وقت پوچھیا راہب کہن لگیا، اے جناب ابو طالب، رب کعبہ دی قسم ہے اے بچہ امام الانبیاء بن کے آئے گا، اے بچہ خاتم النبیین بن کے آئے گا۔ ابو طالب نے راہب نو پوچھیا، تو کیویں پہچانیا، تینوں کیویں پتہ لگیا ہے؟ انہیں دسیا جدوں تسی گھاٹی تو اتر رہے سی، گھاٹی تو دوسری طرف آ رہے سی، میں ویکھیا اے بچے دے سر دے اتے بدل چھاں کر کے آ رہا ہے، بدل سایہ کردا آ رہا ہے، اور ہر درخت، ہر پتھر، ہر ٹیلا، جس درخت دے کولوں، جس پتھر دے کولوں، ٹیلے دے کولوں بچہ گزردا ہے، اور ہر درخت، ہر ٹیلا، ہر پتھر بچے نو سجدہ جھک کے سلام کردا ہے، بطور سجدہ کر رہا ہے، سلام کردا ہے، تے پتھر اور درخت نبی تو علاوہ کسے نو سلام نہیں کر دے۔ اور مزے دی بات دے بھی بات لکھن والا کون ہے؟ جنہاں نو معاذ اللہ، جنہاں دے وچوں کچھ لوگاں نو معاذ اللہ سما معاذ اللہ نبی پاک دے علم تے اعتراض ہے، اور انہاں دا بڑا لکھ رہا ہے الرحیق المختوم دے اندر، تو یعنی انہاں دے بڑیاں دا بھی عقیدہ ہے وے کہ تسی اج نبی دے علم تے اعتراض کردے جے، تے انہاں درختاں اور پتھراں دے علم نو من دے ہو جنہاں نے نبی نو پہچان لے، تے نبی دے علم تے اعتراض ہے۔ راہب نے اس قافلے دی دعوت کیتی اور نال ہی کہن لگے، اے جناب ابو طالب، میں اس بچے دی مہر نبوت نو بھی جاننا وا، جو دو کندیاں دے درمیان دے اندر سیب دی طرح اتوں ماس ابھریا ہے اور مہر نبوت انہوں کیا جاندا ہے، میں انہوں بھی جاننا وا، اور انہاں دا ذکر میں اپنی پہلیاں کتاباں دے اندر بھی پڑھیا ہے، اے بچہ نبی بن کے آئے گا، آخری نبی خاتم النبیین بن کے آئے گا۔ اے ابو طالب، میں تینوں ایک مشورہ دینا وا، اس بچے نو اس تو اگے لے کے نہ جائیں، شام لے کے نہ جاویں، شام دے یہودی جڑے نے وہ اس بچے دے دشمن نے، اور اس بچے نو ہو سکتا ہے قتل نہ کر دے ون، اس بچے نو ایتھوں واپس موڑ دے۔ جناب ابو طالب نے راہب دی بات تے عمل کر دیا ہویا چند لوگاں دی مائیت دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اسے مقام تو واپس مکے بھیج دیتا ہے، ایک قافلہ آگے چلا گیا ہے۔ اختصار دے نال عرض کرنا وا، جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک 25 سال ہو گئی ہے، 25 سال دی عمر ہوئی، اس 25 سال تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے سن، بنو سعد دیاں بکریاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرائیاں نے، حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں بھی نبی کریم نے چرائیاں نے، قبیلہ قریش دیاں بکریاں بھی مزدوری تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرائیاں نے۔ جس وقت میرے کریم آقا دی عمر مبارک 25 سال ہو گئی ہے، ادھر مکے دے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دی رئیس، مکے دی مالدار عورت،
او تجارت پیش آئے ہوندا لیکن ہوندا مال تجارت دے واسطے لوگ لے کے جاندے نے لوگاں نو بھیج دیے مزدوری طے کر لیندی ہے مزاربت تے لوگ ہوندا مال لے کے ملک شام دوسرے ملکاں دے اندر جاندے نے اور جڑی مزدوری طے ہو چکی ہوندی ہے او مزدوری دتی جاندی ہے 25 سال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک ہوئی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امانت و دیانت و صداقت دے بارے مکے دے اندر پورا چرچا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی سنیا انہوں نے پیشکش کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال لے کے جاؤں تجارت واسطے جتے دوسرے لوگاں میں جنی مزدوری دینی محمد رسول اللہ نے اس تو ڈبل مزدوری دیاں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب دنال مشورہ کیتا خدیجہ الکبریٰ دا مال لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمل کے شام گئے آپ دے نال خدیجہ الکبریٰ دا غلام میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے واسطے غلام خدیجہ الکبریٰ نے نال بھیجی آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مال لے کے گئے نے میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاندیاں بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برکتاں دیکھتا گیا ہے جاندیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزے دیکھتا گیا ہے منڈی دے اندر پہنچے نے اوتھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صداقت و دیانت دیکھئے جس وقت واپس آئے ایک قافلہ واپس آ رہے آئے اچانک اتفاق کے جدا ہویا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے میخانے تے کھڑی ہو کے اپنے مکان دی چھت تے کھڑی ہو کے اس قافلے نو ویکھ رہی ہے خدیجہ الکبریٰ نے اپنی اکھاں دے نال ویکھے آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے دے نال نے لیکن دوپہر دا وقت سورج اپنی جوانی پہ لیا ہوتا ہے لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ آسمان تے بدل ایک میرے کریم آقا دے سر تے سایہ کرنا رہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصحف حمیدہ نو ویکھے آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات نو ویکھے آئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں برکتاں نو ویکھے آئے پھر میسرہ نے بھی آ کے گواہی دتی کہ میں ویکھے منڈی دے اندر جو تاجر اپنا مال لے کے جاندے نے تے ہر تاجر اپنے مال دی تعریف کردا ہے جڑا مال بلکہ نکارا ہوے ناقص ہوے تاجروں دی تعریف زیادہ کردا ہے میسرہ کہندا ہے خدیجہ رب کعبہ دی قسم ہے میں کریم آقا نو ویکھیا ہے میرے کریم آقا نے مال فروخت کرن لگیا کسے مال دی تعریف نہیں کیتی بلکہ مال دیاں 3 ڈھیریاں کیتیاں نے 3 ڈھیریاں کر کے لوگاں نو دسیا ہے اے مال آلہ اے مال اوسط اے مال ناقص ان دے اندر خرابی ہے اے اچھا مال ہے اے خرابی تو پاک ان دے اندر کوئی نقص نہیں ہے اپنے مال دا نقص حضور نے خود بیان کیتا ہے تاجر اکٹھے ہو کے آ گئے کہنے لگیا جے ایک نواں تاجر آیا ہے چمکدا چہرہ ہے چمکدا چہرہ ہے شرمیلیاں اکھاں نے متھے دے وچوں نور چمکدا ہے اج اسی نواں تاجر ویکھیا عجیب تاجر ہے جڑا اپنے مال دے نقص بھی خود ہی بیان کر رہا ہے حالانکہ تاجر مال دیاں تعریفاں کردے نے میسرہ کہندا ہے خدیجہ رب کعبہ دی قسم ہے میرے کریم آقا نے اپنے مال دے نقص بھی بیان کیتے نے لیکن اس کے باوجود ہویا کی ہے منڈی دے تمام تاجر ٹوٹ کے حضور دے مال تے آ گئے نے حضور دے مال تے آ گئے نے سب تو پہلے مال ویچیا ہے اور ویچیا بھی بڑے منافع دے نال ویچیا ہے پہلے تو زیادہ منافع آیا ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال بیچ کے پھر مال خریدے آئے اور خریدیا سستے داماں دے اندر ہے، خریدیا بھی اچھا مال ہے، ملیا سستے داماں دے اندر ہے۔ جدو اے کرامتاں اے معجزے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ دی زبانیں سنے تے پھر اپنے آپ نو حالے ہو گیا ہے کہ لگ گئی چوٹ اور لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی خبر نہ کائی تے ایسا عشق نے شور مچا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کچھ پہلے دیوانے سے، لیکن ہن دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام سن کے فروختہ ہو گئیاں، بک گئیاں اور اپنی رازدار سہیلی نفیسہ نو بات کیتے، اونا دے نال مشورہ کیتا ہے۔ نفیسہ دے ذریعے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیغامی نکاح بھیجیا ہے۔ حالانکہ اس تو پہلے بڑے بڑے رئیساں نے بڑے بڑے مالداراں دی خواہش سی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نکاح کرن دی، لیکن سب دے پیغاماں نو ٹھکرا دیتا ہے کیونکہ اللہ نو منظور ہے سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیغامی نکاح بھیجیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغامی نکاح نو قبول کیتا، اپنے چچا دے نال بات کیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دے چچا حضرت نوفل دے نال بات کیتی ہے اور شادی طے ہو گئی، شادی دی نکاح دی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی عمر 40 سال ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک 25 سال ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے اندر در دولت دے اندر جدو خدیجہ الکبریٰ ہوئی اور اے بھی عرض کر رہا جس وقت میرے کریم آقا نے اج تو 1450 سال پہلے 25 سال دی عمر دے اندر جدو کہ میرے کریم آقا نے اج تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال نکاح کیتا۔ اس دور دے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 اونٹنیاں بطور حق مہر نکاح دے اندر دتیاں۔ توجہ دی بات، توجہ طلب بات، 1450 سال پیچھے جاؤ اور اج 20 اونٹنیاں دی قیمت لاؤ کنی بن دی؟ معمولی قیمت 5 لاکھ لاؤ، معمولی قیمت میں کٹ تو کٹ دی بات کر رہا 5 لاکھ بھی اگر ایک اونٹنی دی قیمت لاؤ تو کنی بن دی؟ لیکن ویسے دی اسی دعویٰ کرنے ہیں جڑے سب تو بڑے عاشق رسول بن دے نا، جنہاں دعویٰ بہتا بڑا ہوندا ہے کہ شاید دین انہاں دے نام تے ہی کھڑا ہے، انہاں تو بڑا کوئی عاشق رسول کوئی نہیں۔ انہاں دا حال پتہ کی ہوندا ہے؟ منگنی تو شروع ہو جاؤ تے نکاح تک جنیاں رسماں نے انہاں تے لکھاں روپے خرچ ہون گے، لکھاں روپے، اور کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ جو ہی نکاح دی واری آئے گی میاں جی شری لکھ لو، شری نکاح لکھ لو، میں پیچھے سارے کام شریعت دے کردا آ رہا یہ تے شری لکھ لو، چلو جے شری لکھ لو تے کم از کم حضور دی پھر سنت عمل کر 20 اونٹنیاں دا حق مہر دینا۔ ساڈے ہاں تے عورت نو اس قدر کم تر سمجھا جا رہا ہے کہ عورت نو اینا بھی حق مہر نہیں دیتا جاندا جن دے نال عورت ایک وقت دے اپنے کپڑے خرید سکے، اور او عورت نو اسی اپنے بچیاں دی ماں بنانا ہے۔
عورت میرے تواڈے بچیاں دی ماں بن کے آ رہی ہے، تیرے گھر دی نکرانی بن کے آ رہی ہے، اپنے ماں باپ نو چھڈ کے آ رہی ہے، اپنا قبیلہ خاندان چھڈ کے آ رہی ہے، تو انہوں مقام کی دیتا ہے؟ چاہیے ایسے کہ عورت دا اس دور دے اندر کم از کم اینا حق مہر ہوئے کہ دولہا والے یا دلہن والے عورت نو رخصت کرن لگیاں جڑا جوڑا پہنایا جاندا ہے، جنی قیمت اس جوڑے دی کم از کم اینا حق مہر ہونا چاہیے۔ اتفاق کر دے ہیں لیکن نہیں کرنا، کیونکہ گل آپ نو آ رہی ہے نا، دینا پائے گا۔ جڑا میری اس گل نال اتفاق کردا ہے ہاتھ کھڑا کر، کچھ نہیں ہوندا دینا، تسی اپنی مرضی نال ہاتھ کھڑا کر لو۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے جمعہ المبارک تو ہی شروع کراں گا۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی اس حاضری نو قبول فرمائے، آمین و آمین۔